ناظرین، ماہنور ڈرامے میں اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں محبت، دھوکہ اور انتقام سب ایک ساتھ ٹکرانے والے ہیں۔ مہوش کو ڈر ہے کہ اگر ماہنور نے زین کے سامنے سچ بول دیا تو اس کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسی خوف میں وہ ایک ایسا قدم اٹھانے والی ہے جس کے بعد ماہنور کا صبر بھی ٹوٹ جائے گا، اور دوسری طرف زین آخر کار اپنے دل کی بات دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زین وقت پر ماہنور کو روک پائے گا یا پھر مہوش کی چالیں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گی۔ اب چونکہ مہوش کے دل میں یہ خوف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں ماہنور زین کے سامنے ساری حقیقت بیان نہ کر دے، یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اسی پلان کے تحت مہوش اپنے پرس میں ایک بڑی رقم کا چیک رکھتی ہے اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ سیدھا زین کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ادھر منیزہ بیگم اور مہوش کو دیکھ کر مدیحہ بیگم بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ بڑے شوق سے مہوش کو اپنی خریدی ہوئی شاپنگ دکھاتی ہیں اور آنے والی شادی کی باتیں کرنے لگتی ہیں، لیکن مہوش کا اصل دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ وہ صرف موقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ماہنور سے اکیلے میں بات کر سکے۔ اسی لیے وہ مدیحہ بیگم سے پوچھتی ہے کہ کیا ماہنور واپس آ گئی ہے؟ میں اس کی طبیعت پوچھ لوں؟ ویسے بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ مدیحہ بیگم فوراً جواب دیتی ہیں کہ ہاں، میں نے انہیں یہاں سے جانے کا کہہ دیا ہے کیونکہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر مہوش اندر ہی اندر بہت خوش ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے راستے کے سارے کانٹے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، مہوش صرف ماہنور کے یہاں سے چلے جانے پر مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہے کہ جانے سے پہلے ماہنور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اسی نیت سے وہ ماہنور کے پورشن میں پہنچتی ہے۔ ادھر مہوش کو سامنے دیکھتے ہی ماہنور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پرانی یادیں اور خوف ایک لمحے کے لیے اسے بے چین ضرور کرتے ہیں، لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ماہنور بہت کچھ سہ چکی ہے اور اب اس کے اندر پہلے والا ڈر باقی نہیں رہا۔ مہوش طنزیہ انداز میں ماہنور سے کہتی ہے کہ تمہاری قسمت واقعی ہی بہت اچھی ہے، لیکن صرف قسمت کے سہارے نہ بیٹھنا، کیونکہ قسمت وہاں بھی دھوکہ دے جاتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس وقت بھی ماہنور کو ڈرانے اور دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر اس بار ماہنور خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سیدھا مہوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہے کہ جس انسان کی فطرت ہی دھوکہ اور فریب ہو، اسے پھر قسمت بھی دھوکہ لگتی ہے اور قدرت بھی۔ یہ جواب سن کر مہوش کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے زین کے سامنے میرا اور دانش کا نام نہ لے کر اصل میں اپنا ہی فائدہ کیا ہے، کیونکہ تم جیسے غریب لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہوتا ہے۔ جہاں دولت نظر آئے وہاں راستے اور نیت دونوں بدل جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پرس سے چیک نکالتی ہے اور ماہنور کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، پھر تکبر سے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری اوقات لکھ دی گئی ہے، جا کر کیش کروا لینا۔ یہ سن کر آخر کار ماہنور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ چیخ کر مہوش کو جواب دیتی ہے۔ ماحول اتنا کشیدہ ہو جاتا ہے کہ ماہنور کی ماں کو درمیان میں آ کر دونوں کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ مہوش جاتے جاتے بھی دھمکی دینا نہیں بھولتی۔ وہ ماہنور سے کہتی ہے کہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ لیکن ناظرین، یہاں اصل میں آسیہ بیگم کو سخت جواب دینا چاہیے تھا۔ انہیں مہوش کو یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، بلکہ اسے واضح وارننگ دینی چاہیے تھی کہ اگر اس نے دوبارہ ماہنور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود زین اور مدیحہ کے سامنے اس کی حقیقت کھول دیں گی۔ اب آسیہ بیگم بھی مہوش کی اصلیت پوری طرح سمجھ چکی ہیں، اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہیں
کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اس ماحول میں مزید نہیں رکھیں گی۔ وہ جلدی جلدی سامان پیک کرتی ہیں اور ماہنور کو وہاں سے لے جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ اسی دوران جب وہ خدا حافظ کہنے مدیحہ بیگم کے پورشن میں آتی ہیں تو ایک بہت جذباتی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مدیحہ بیگم کا پوتا رونے لگتا ہے اور ماہنور سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑی اداسی سے جواب دیتی ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جنہیں ہم پسند کریں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی رہیں۔ دوسری طرف زین بھی ماہنور کے جانے کے خیال سے اندر ہی اندر جیسے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست افراز کے گھر بیٹھا اپنی بے چینی بیان کرتا ہے کہ ماہنور جا رہی ہے اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ زین آخر کار فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ مزید کسی سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ وہ صاف کہتا ہے کہ وہ مہوش سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف ماہنور بستی ہے۔ تو ناظرین، اب چونکہ زین پہلی بار کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ماہنور کے پورشن میں جاتا ہے، وہ بھی ہاتھوں میں پھول لے کر۔ جبکہ ماہنور اپنے یہاں سے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ یوں اچانک زین کو اپنے پورشن میں دیکھتی ہے، وہ بھی ہاتھوں میں پھول لیے، تو حیران رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پر فائنلی زین ماہنور سے کہہ دیتا ہے پوری سچائی اور جذبے کے ساتھ کہ چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے ماہنور، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ماہنور جو خود بھی زین سے محبت کرتی ہے لیکن فوراً ہی زین کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے گی، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اب یہاں پر رہنا اس کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، اور ویسے بھی زین اور اس کے گھر والوں کے جو احسانات ماہنور پر ہیں، ماہنور نہیں چاہتی کہ وہ زین کی محبت کا جواب دینے کے بعد سب کے سامنے مجرم بن جائے۔ تو لگتا یہی ہے کہ زین کے لاکھ روکنے پر بھی ماہنور اور آسیہ یہاں پر نہیں رکیں گی، لیکن جب ماہنور یہاں سے چلی جائے گی تب باقی سب گھر والوں کو بھی زین کی حالت دیکھ کر اس کی محبت کا اندازہ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب مہوش کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سب کے بعد زین اور مہوش کی شادی ہو پائے گی یا نہیں۔ اور ادھر مہوش کا سوتیلا بھائی دانش، جسے رہ رہ کر بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں وقت پر ماہنور کے پاس نہ پہنچتا، اسے نہ بچاتا، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دانش اپنے اندر کا ریگریٹ ختم کرنے کے لیے پولیس کے سامنے یا پھر کم سے کم اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی اور مہوش کی اصلیت خود اپنے منہ سے بتا دے۔ تو ناظرین، آپ کو ماہنور ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔